شور اور ہنگامہ ہے. تو انہوں نے کہا میں ایک دن اپنا پیریڈ ختم کر دیتا ہوں اور یہ پیریڈ آپ کے ڈیبیٹ کے لیے فکس کر دیتا ہوں. 2 پیریڈ اکٹھے ڈیبیٹ کے لیے فکس کر دیتا ہوں کہ نور اور بشر کے مسئلے پر ڈیبیٹ کریں, مناظرہ کریں اور اس کو سیٹل کر لیں. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی, پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے, ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے, ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر. میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں, زبانی بات شروع نہیں کروں گا. وٹ ایور ہی وانٹ ٹو اسٹیبلش اور ہی وانٹ ٹو سے اور ڈسکس ہی شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اس نے بھی لکھ دیا, میں نے بھی لکھ دیا. دونوں کا جب عقیدہ لکھا گیا اور کاغذ پہ آ گیا اور ٹیچر نے پڑھا تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, کیا نور نہیں, اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے, بد عقیدہ ہے. بشر ہیں, نور نہیں, اس نے یہ لکھا تھا. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں, بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں. بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. میں نے لکھ کے دے دیا اور تفصیل بھی لکھی, مگر آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. خیر, تو میں نے لکھا بھئی نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. جب دونوں عقیدے کاغذ پڑھ کے سنائے گئے, بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی, اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں. 64 کی بات ہے یا 65 کی, 13 سال عمر تھی, 14 سال, کلاس 9 تھی. تو میں نے کہا کہ عقیدے پڑھ کے سنا دیے, انہوں نے سنا دیے. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے, مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں, جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا. دیر از نو ڈسپیوٹ آن دس. بشریت پر کوئی ڈسپیوٹ اور ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. کیونکہ اگر یہ آیتیں اور حدیثیں پڑھے ثابت کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام بشر ہے, تو میں تو پہلے اعلان کر رہا ہوں, میں لکھ کے دے دیا ہے کہ ہاں بشر ہیں, بلکہ جو انکار کرے مسلمان ہی نہیں. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے, جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ نور ہیں بعد میں, مگر پہلے یہ ثابت کرے کہ نور نہیں, چونکہ اس نے انکار کیا ہے. تو بشریت پر دونوں کا اتفاق اور اقرار ہے. تو ٹیچر صاحب تھے, انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے کہا جی چونکہ قادری صاحب نے بھی بشریت کو مانا ہے اور آپ نے بھی مانا ہے, تو یہ تو ڈسپیوٹ ہی نہیں, یہ مناظرے کا حصہ ہی نہیں, یہ موضوع خارج ہو گیا. اب آپ صرف وہ دلائل دیں گے کہ حضور علیہ السلام نور نہیں, اور قادری صاحب نور کے ہونے کے دلائل دیں گے. وہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے جی. وہ کھڑا ہوا, اس نے پہلی آیت پڑھی, کل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے, یہ تو بحث ہی نہیں ہے. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھو. اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی, اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی, حدیثیں بھی بشر کی تھیں. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن, اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو, صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے, اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے, یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے, یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو, اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہو گئی بات. میں نے بار بار کہا اگر یہ نہیں ہے تو کیوں لکھا ہے کہ نور نہیں ہے,
اور جو نور مانے وہ گمراہ ہے. Now you should establish, you should prove this fact. اگر کہتے ہو کہ اس طرح کی آیت اور حدیث ہے ہی نہیں تو پھر یہ عقیدہ اپنے گھر سے گھڑ کے لائے ہو. وہ اچار بیچتا تھا، اس کے والد اچار بناتے تھے، بیچتے تھے. میں نے کہا تم نے عقیدے ایمان کو بھی اچار سمجھ رکھا ہے؟ گھڑے میں اچار بنایا اور بیچا تو عقیدہ بھی اچار کی طرح بنا کے بیچتے ہو. من کرت عقیدہ قرآن اور حدیث سے لیا جائے گا. اٹ از ناٹ پیکلز. وہ اچار بیچتا تھا تو میں نے تھوڑا اس کو گرفت میں لیا. میں نے کہا برنگ اینی ایویڈینس اور پروف اف یو ہیو آن نیگیشن آف نور. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے. دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی، کلاس 9 میں پڑھتا تھا. تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر، جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. تو بیٹے یہ آپ کو یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ رانگ کوشچن کو کبھی انٹرٹین نہ کریں. جو بنیادی خرابی علماء میں، اسکالرز میں، ڈیبیٹرز میں، ایون وکلاء میں، لائرز میں، جو اٹرنیز ہوتے ہیں، جو سولیسیٹرز ہوتے ہیں، کئی کمزور لائرز سولیسیٹرز یا کمزور اسکالرز اور ڈیبیٹرز اور علماء، ان کی کمزوری خرابی یہ ہے کہ اس کا اپوننٹ ایک رانگ کوشچن کرتا ہے اور وہ اس کو غلطی سے انٹرٹین کر بیٹھتا ہے. ہی پٹس اے رانگ کوشچن آن یو اینڈ یو انٹرٹین اٹ. بس آپ خراب ہو گئے. آپ نے اپنے اوپر برڈن آف پروف لے لیا. برڈن آف پروف لائز اپون دا پلینٹف. اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پلینٹف، اب میں اس کو یعنی جو لا آف ایویڈنس ہے اس کے ذریعے دلیل دے رہا ہوں. برڈن آف پروف لائز اپون دا پلینٹف. ثبوت پیش کرنے کا جو ذمہ داری ہے یہ مدعی پر ہے. کس پر ہے؟ مدعی پر ہے. مدعا علیہ پر نہیں، ڈیفینڈنٹ پر نہیں. وہ تو ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنی پوزیشن. دعویٰ کرنے والا از دا اٹیکر. ہی از سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ دین دا اوریجن، سم تھنگ ایڈیشنل ٹو دا اوریجنل اسٹیٹس. پلینٹف دعویٰ کر رہا ہے. پلینٹف نے کہا کہ اس نے میرا 50,000 روپے قرض دینا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ڈیفینڈنٹ نے کہا نہیں جی میں نے تو کوئی قرض نہیں دینا، میں نے تو کوئی قرض نہیں دینا. اس جج کو کوئی عقل مند جج کہے گا جو ڈیفینڈنٹ کو کہے کہ ثبوت لاؤ کہ تم نے نہیں دینا. ہی از سیئنگ میں نے کوئی لون نہیں دینا، اور جج کہے کہ ثبوت پیش کرو تم نے کوئی قرض نہیں دینا. وہ کہے گا میں کہاں سے ثبوت پیش کروں، میں نے نہ قرض لیا ہے نہ میں نے دینا ہے. ثبوت تو وہ پیش کرے جو کہتا ہے کہ میں نے اس کو 50,000 روپے دیے ہیں اور اس سے لینے ہیں. وہ ثبوت دے کہ کس کے سامنے دیے ہیں، کب دیے ہیں، کوئی رسید ہے، کیا ثبوت ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے تو دعوے پر ثبوت چاہیے. دعوے پر ثبوت چاہیے. اور یاد رکھ لیں شریعت کے باب میں یہ کہنا کہ جائز ہے یہ دعویٰ نہیں ہے. کسی چیز کو ناجائز کہنا یہ دعویٰ ہے. علم شریعت میں جیسے اس نے کہا کہ چونکہ اصل کوئی شخص مقروض نہیں ہوتا، اصل میں کوئی بھی مقروض نہیں ہوتا. اصل ہوتا ہے کلیئرنس.